لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ہمارے اس سیریز کے پہلے حصے میں آپ حضرات کے سامنے عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم برزخ اور عالم آخرت، ان چار عالم سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ سب سے پہلے تو عالم ارواح، جس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور آپ کی ذریت سے آپ کی پیٹھ سے آپ کی ذریت کو پیدا فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو تمام عالم ارواح میں سے تمام کی روحوں نے اللہ رب العزت کے اس سوال پر کہ کیا میں تمہارا پالنہار اور رب نہیں ہوں، اس کا جواب دیا تھا۔ اس کا آپ حضرات کے سامنے ذکر مختصر گزرا۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اے میرے رب، آپ جو ہے ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو دنیا میں فساد پھیلائیں گے؟ تو اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو حضرت میکائیل کو یا حضرت اسرافیل کو دنیا میں بھیجا کہ جائیں اور وہ زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ تو جب وہ زمین پر آئے، مٹی اٹھانے لگے، تو مٹی نے، زمین نے عرض کیا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے حصے میں سے کچھ حصہ کم کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ، یعنی زمین سے، مٹی سے ایک انسان بنایا جائے گا۔ اور تو بعض تفسیروں میں یہ بات ہے کہ زمین کو اللہ رب العزت کا یہ الہام تھا کہ وہ اگر نافرمانی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا انسان۔ تو اس ڈر سے زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں کہ میرا ایک حصہ جہنم میں جلے۔ تو پھر وہ فرشتے واپس چلے گئے اللہ کے پاس، اور پھر دوسرے فرشتے آئے، غالباً حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو پھر ان کو بھی جو ہے زمین نے معذرت کر لی تو واپس چلے گئے۔ لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے تیری پریشانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ الغرض انہوں نے مٹی کی درخواست پر، زمین کی معذرت پر انہوں نے رحم نہیں کیا، اور چنانچہ زمین سے مٹی لے کر اللہ کے پاس گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بے رحم صفت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل کو مقرر کر دیا۔ یہ بات تفسیر کی کتابوں میں، سورہ انعام کی تفسیر میں بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے۔ الغرض اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، جیسا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ایک کھنکھناتی مٹی سے، یعنی ٹھیکرے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، اور آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے پتلا بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا سورہ حجر میں، جیسا کہ آیت نمبر 29 میں موجود ہے، سورہ حجر میں اللہ فرماتے ہیں جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب لوگ، یعنی تم سب فرشتے ان کے حضور میں، ان کے دربار میں، ان کی
سامنے سجدہ ریز ہو جانا، فقعوا لہ ساجدین۔ یہ سجدہ اللہ رب العزت نے اظہار کرامت کے طور پر آپ کا اکرام، آپ کا اعزاز کرنے کے لیے کرایا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ لمبی تفصیل ہے، الغرض تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی دلیل کے طور پر اس نے کہا کہ مٹی تو اگر پھینکی جائے تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اور آگ اگر جلائی جاتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار کر اس کا جو عزت و کرامت کا لباس تھا، جو مرتبہ تھا، اس سے نکال کر اس کو جو ہے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ اس نے بھی مہلت مانگی کہ اللہ میں مہلت مانگتا ہوں قیامت تک کے لیے، اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے دی۔ اس نے جو ہے یہ مہلت مانگنے کے بعد یہ قسم کھائی کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت و کرامت اور شرف مل گیا، اس کی وجہ سے وہ حسد میں بھی مبتلا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ میں جو ہے تیری عزت و جلال کی قسم، میں آپ کی اس پیدا کردہ مخلوق کو میں جو ہے بہکاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ کے سامنے اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اس کے سامنے، ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم وعن ایمانہم، دائیں سے، وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، آپ ان میں سے شکر گزار بندے بہت کم پائیں گے۔ اللہ نے بھی کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، تیرا زور ان لوگوں پر نہیں چلے گا جو میرے مخلص بندے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے مخلص بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ الغرض شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا تو بڑی اس میں جو ہے دوڑ لگائی، اس میں بہت جانچ کی اور تلاش کیا، لیکن کوئی چیز اسے ایسی نہیں ملی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے روح پھونکی، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں داخل کی تو آپ کو چھینک آئی، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے جواب میں تم کہو الحمدللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور پھر اس کے بعد میں ملائکہ سے اور اللہ نے عرض کیا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اب فنفخنا فیہ من روحنا، روح کی کیا اصل حقیقت ہے؟ اب چونکہ ہم عالم ارواح سے متعلق اس سیریز میں، اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں، تو روح کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض ہے کہ اس کی تفصیل میں ہم زیادہ نہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس لفظ کو، جس چیز کو اللہ رب العزت نے اتنا ہی بتلایا ہے جتنی انسانوں کی ضرورت ہے، تو ہم کو بھی اتنا ہی جاننا ہے جتنی ہماری اس میں ضرورت ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اور اسی طرح بہت سارے جو الفاظ ہیں حروف مقطعات، ان سب میں اس کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے واضح نہیں کیا، تو وہیں تک اس کو رکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے اس کی تفصیل اتنی ہے، قرآن کریم سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی، یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے، آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کا حکم ہے، قل الروح من امر ربی۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک سفر میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہودیوں کی ایک جماعت کا، کچھ یہودی لوگ تھے، ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے، یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات کرنے کے لیے، یا آپ کو جو ہے ستانے کے لیے، انہوں نے جو ہے روح کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی اور کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو بعض لوگوں نے منع کیا کہ تم جو ہے ایسی بات نہ کرو کہ
اب اس کے جواب میں تم کو ایسی کوئی بات سننا پڑ جائے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے میں یہ سمجھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وحی کے نازل ہونے کے یہ آیت ذکر کی اور فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی روح تو میرے رب کا حکم ہے. اب اس کی تفصیل میں جائے بغیر اس حدیث کو آپ دیکھیں، مفسرین کی بھی اس میں دو رائے ہیں، دو طرف علماء کرام اس میں گئے ہیں. عام لوگوں کی سمجھ میں بہترین انداز میں یہ بات آ جائے روح کی حقیقت کیا ہے. اس سلسلے میں دونوں باتیں ہیں کہ ہمیں اتنا زیادہ اس کے اندر نہیں جانا ہے، ڈیپ نہیں پہنچنا ہے کہ ہم جو ہے اسی کی بات کرتے رہیں اور جو ضروریات دین ہیں اس کو چھوڑ دیں، بلکہ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ روح میرا حکم ہے. اب تھوڑی سی بعض علماء نے اس کی تشریح بھی کی ہے، اس کو ہم سمجھ لیں. روح اصل میں سانس کو بھی روح کہا گیا ہے، اور قرآن کریم میں روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح سورہ قدر میں 30ویں پارے میں جہاں والروح کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام. روح سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور جو ہے جان جو انسان کے اندر ہوتی ہے، نفس، اس کو بھی روح کہا گیا ہے. اصل میں روح جسم اور جان کے درمیان ایک چیز ہے جس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں. اس آیت کے تحت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب بس جو ہے اس کا انسانی جسم کا جز ایک سانس ہے، اس کو بھی روح کہہ دیا گیا ہے، اور نفس یہ جان ہے انسان کے جسم میں، اس کو بھی روح کہہ دیا گیا ہے. تو جز پر جو ہے اطلاق کیا گیا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک اور بات، ایک اور حقیقت سمجھ لیں. اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. انسان اور جنات، فرشتے. انسان کے اندر اللہ رب العزت نے عناصر اربع، 4 چیزیں جس کو عناصر اربع کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا میٹیریل کہہ لیجئے، اس کا مادہ کہہ لیجئے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی. ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے ان تینوں مخلوقات کو پیدا فرمایا. یہ تو ہو گیا انسان، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مٹی کا زیادہ عنصر رکھا ہے، یعنی میٹیریل مٹی کا زیادہ ہے. اور ایک ہے جنات، جس میں اللہ رب العزت نے آگ کا میٹیریل زیادہ رکھا ہے. اور ایک ہے فرشتے، جس میں اللہ رب العزت نے ہوا کا میٹیریل زیادہ رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں لطیف اور کثیف کا فرق، یعنی جس میں زیادہ ویٹ ہے، جو زیادہ ویٹ ہے اس کو اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق بنائی. جیسے انسان ہے تو وہ نظر آتا ہے، جیسے ہمارے اندر مٹی زیادہ ہے تو ہم نظر آتے ہیں، لیکن ہم کو جنات نظر نہیں آتے اور فرشتے بھی نظر نہیں آتے. اور اللہ رب العزت نے جنات کو بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار. یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، ہم کو مٹی سے پیدا کیا گئے. چاروں میٹیریل، چاروں عناصر اربع، یعنی عناصر اربع تو ہے ہی، اس میں سے زیادہ عنصر مٹی کا ہے. اسی طرح جنات کو بھی اللہ نے 4 میٹیریل سے، عناصر اربع سے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس میں آگ کا میٹیریل زیادہ ہے. اور اسی طرح فرشتوں کو بھی اس میں لیکن پانی کا، ہوا کا عنصر زیادہ ہے. تو اس طرح جنات ہم کو نظر نہیں آتے لیکن ہم جنات کو نظر آتے ہیں. اور اسی طرح اس سے زیادہ لطیف، یعنی کم جس میں مٹی پائی جاتی ہے، وہ مخلوق ہے فرشتے، جس میں ہوا زیادہ پائی جاتی ہے. تو جنات کو فرشتے تو نظر نہیں آتے، لیکن فرشتوں کو جنات بھی نظر آتے ہیں اور انسان بھی نظر آتے ہیں.
اور اسی طرح تمام حیوانات بھی جو ہے انسان ہی کی قسم میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ مٹی کا عنصر اس میں زیادہ ہے۔ آپ حضرات امید ہے کہ اس تفصیل کو سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کے اندر مٹی کا عنصر زیادہ ہے اور جنات کے اندر آگ کا اور فرشتوں کے اندر ہوا کا۔ تو یہ تینوں مخلوق ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے تینوں میں روح رکھی ہے۔ اب جو نظر آتا ہے، ہم کو جنات اور فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن فرشتوں کو جنات بھی نظر آتے ہیں اور ہم بھی نظر آتے ہیں، اور جنات کو فرشتے تو نظر نہیں آتے اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ لطیف ہیں، یعنی اس سے زیادہ کم جو ہے میٹیریل میں ہے، تو وہ جو ہے ہوا کی طرح نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کو وہ جو ہے فرشتوں کو نظر آتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یہ مخلوقات بنائے، ان کی حقیقت اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ آج کی ہم سیریز میں، اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں اس بات کو انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ عالم دنیا کیا ہے اور عالم برزخ اور عالم آخرت کیا ہے۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال